یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور آپ کے آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب نے میرے محبوب کی آمد کے شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کیا اللہ نے شہر مکہ کی قسمیں یاد فرمائیں یا شہر مدینہ کی؟ تو کہا حضور مکے میں تو رب نے مکے کی قسم اٹھائی، حضور مدینے میں تو حضور اللہ نے مدینے کی قسمیں ارشاد فرمائیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، بلکہ سارے سنیوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یار فلاں شہر بڑا خوبصورت ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہمارا عقیدہ نظریہ سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوں گے بڑے بڑے خوبصورت شہر، لیکن جس شہر میں میرے محبوب کی آمد ہوئی ہے وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے۔ حضور اگر مکے میں آئے تو مکہ افضل، حضور مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، حضور دائی حلیمہ کے گھر میں گئے تو دائی حلیمہ کا گھر تمام خاندان سعد والوں سے، بنو سعد سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ بلکہ طائف کو عزت ملی تو میرے محبوب کے وہاں جانے کی وجہ سے ملی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواری پر آپ سوار ہوئے وہ سواری افضل، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما وہ ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں سے حضرت علی کو سینے سے لگا لیا تو حضور کے خاندان میں مولا علی سب سے افضل ہے۔ خاندان بنو امیہ میں سے حضور نے حضرت عثمان غنی کو سینے سے لگایا، خاندان بنو امیہ میں عثمان غنی تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا خوبرو ہے، تو جواب فقط اتنا ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ فلاں شہر افضل ہے، میرے محبوب کے شہر سے بڑھ کر کوئی افضل شہر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کے دوست یار بڑے وفادار ہیں، تو میں کہوں گا میرے آقا کے دوستوں سے یاروں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وفادار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کی بیوی، فلاں کی اولاد، فلاں کی آل بڑی وفادار ہے، تو اس پر بھی میرا جواب وہی ہے، میرے محبوب کی آل اولاد سے، ازواج سے، آپ کے پیاروں سے، آپ کے یاروں سے بڑھ کر نہ کوئی افضل ہے، نہ اعلیٰ ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن کر دی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز افضل، اعلیٰ، بلند و بالا دی ہے۔ نبیوں میں حضور تمام نبیوں سے افضل، اعلیٰ، اور میرے محبوب کی امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں یار حضرت دائی حلیمہ کے بارے میں آپ تصور کریں، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ بی بی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئی۔ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں آ پہنچی، دائیاں ساری مکے کے بچے لے کر جا چکی تھیں، سرداران قریش کے بچے لے جا کر پالنے کے لیے وہ واپس ہو چکی تھیں۔ اتنے میں دائی حلیمہ کو پتہ چلا کہ ایک بچہ جنہیں اس وجہ سے نہیں اٹھایا گیا کہ وہ بچہ یتیم ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جب شہر مکہ آئیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئیں، تو کہتی ہیں ایک نظر جب میرے محبوب کو دیکھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ انور پر چادر لیے ہوئے تھے، نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چھن چھن کر اس چادر سے باہر آ رہا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میرا تو مقدر سنور گیا، میری تو قسمت چمک اٹھی، جب سے عرب کا مہمان لے کر آئی ہوں میرے گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو گیا ہے، میرے گھر میں دودھ ختم نہیں ہوتا، میری بکریوں میں برکت ہی برکت ہے، میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی مصطفیٰ کو لے
لے کر جب اس اونٹنی پر اماں حلیمہ کہتی ہے میں بیٹھی تو وہ برق رفتار کی طرح اونٹنی جو ہے وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی. کس کی وجہ سے؟ ساڑی پنجابی کے اندر نے حلیمہ لے گئی. ہاں جی، کبھی وہ وقت تھا ابو بکر لے کر گئے، کبھی وہ وقت تھا کہ براق پر بٹھا کر حضرت جبریل لے کر گئے. 3 سواریاں بڑی اہم سواریاں. ہاں جی، حضرت جبریل حضور کو براق پر بٹھا کر لے گئے، اور پھر ابو بکر صدیق میرے محبوب کو کندھے پر اٹھا کر لے گئے. لیکن دائی حلیمہ میرے محبوب کو اپنی گودی میں اٹھا کر لے کر گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی سواری کی ہے وہ براق افضل اعلیٰ، ابو بکر صدیق کے کندھے افضل اعلیٰ، دائی حلیمہ کی گود افضل اعلیٰ ہے. ہاں جی، دائیاں ساری دیکھتی رہ گئیں، حلیمہ نمبر لے گئی. ہاں جی، ساری دیکھتی، کہتی ہیں کہ حلیمہ کیا وجہ ہے راتوں کو تیرے ہاں چراغ جلتا ہے، روشنی رہتی ہے، اتنا مال کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی مال کہیں سے نہیں آیا، جب سے عرب کا مہمان لے کر آئی ہوں گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے. دائی حلیمہ جا کر بتاتی تھی کہ لوگوں میری قسمت چمک اٹھی ہے، میرا مقدر چمک اٹھا ہے کہ میرے گھر اللہ کا حبیب آ گیا ہے. ایسی خوشی تھی، ایسی شادمانی تھی کہ گویا کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، خاندان میں بتا رہی تھی کہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. حضور علیہ السلام کے معجزات بے شمار معجزات ہیں، جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں. ہاں جی، حضرت شیمہ جو حضور کی رضائی بہن تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب سے عرب کا مہمان لے کر آئی ایک دن کہا میں نے اماں جان مجھے آپ میرے بھائی کو ساتھ بھیجیں بکریاں چرانے کے لیے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں. پھر حضرت شیمہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر گئی لیکن میں بڑی ڈری ہوئی سہمی ہوئی، سارا دن گزر گیا، بکریوں نے نہ کوئی چارہ کھایا نہ کہیں جو ہے وہ جا کر انہوں نے گھاس کھایا، کچھ بھی نہیں. واپس آ گئی. جب شب ہوئی نا واپس میں پلٹی تو میری ماں نے پوچھا شیمہ کیا حال ہے؟ اماں جی بکریوں نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن رات کو جب دودھ نکالنے لگیں تو کہتی ہیں دودھ دگنا تھا، دودھ بڑھ گیا. کہتے ہیں سارا دن میں نے یہ دیکھا بکریاں حضور کے ارد گرد گھومتی رہتی تھیں، حضور جہاں بیٹھ جاتے تھے بکریاں بھی بیٹھ جاتی تھیں، میرے آقا کی زیارت کیا کرتی تھیں، بکریاں حضور کی زیارت کیا کرتی تھیں. ہاں جی، کسی نے کہا تھا کہ دائی حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، نہیں، کسی عاشق نے کہا تھا کہ دائی حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا، دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے.